بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کے نام سے ایک مکمل سورت سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب مفہوم، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ احادیث مبارکہ میں بھی جمعہ کے دن کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم، اس میں ایک ساتھ ہے، جو مسلمان اس کو پائے اور اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت قلیل ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک نماز پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں انتہائی غافل ہوگا وہ شخص جو یہ دن پائے اور اس طرح کے قیمتی لمحات سے محروم رہے۔ جب یہ دن اس قدر عظیم ہے تو لا محالہ اس کے آداب کی رعایت بھی بہت ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے کئی اعمال و آداب ایسے ہیں جو جمعہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جمعہ کے دن کا سب سے بڑا ادب طہارت و پاکیزگی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ جمعہ کے دن غسل کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل ضرور کرے۔ جمعہ کے دن دوسرا بڑا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیا جائے۔ انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتا ہے اور شریعت مطہرہ نے بھی اس کا خوب خیال رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور میسر ہو تو خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرسکون اور باوقار طریقے سے مسجد جاتا ہے، پھر کچھ رکعت نفل ادا کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، امام کے آنے پر نماز تک خاموش رہتا ہے، اس کا یہ عمل اس کے گزشتہ جمعے تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بخاری۔ جمعہ کے دن چونکہ ایک اہم کہ اس دن عبادت کا بہت ہی ثواب ہے، اس لیے جلد سے جلد مسجد پہنچ کر عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے پہل آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، لہذا جو شخص جمعہ کے دن جلدی آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کے لیے بالترتیب گائے، مینڈھا، مرغی اور انڈے کی قربانی کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور امام جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور بیٹھ کر ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ بخاری یا مسلم۔ اس دن کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ درود و استغفار کی کثرت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر جمعہ اور جمعہ رات کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ علاوہ ازیں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم استغفار کر کے اپنے رب سے بخشش کروا لیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اگلے جمعے تک نور روشن کیا جاتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ جمعۃ المبارک اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ مسلمان جس احسن انداز میں اس کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آئیے عزم کریں، حتی الامکان جمعہ کے دن کے آداب کی رعایت کریں گے اور ہر آنے والا جمعہ اعمال کے اعتبار سے اچھے سے اچھا بنائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں۔